السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سمر ویکیشنز ختم ہونے والی ہیں اور میکسیمم سکولز میں ختم ہو بھی چکی ہیں، تو میرے لیے یہ ویکیشن سے پہلے جو 3-4 دن ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں مجھے بچوں کی جو کلوزٹس ہوتی ہیں وہ ڈی کلٹر کرنی ہوتی ہیں، ری ارینج کرنی ہوتی ہیں اینڈ آرگنائز کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ 3-4 دن میں بالکل بھی ویسٹ نہیں کرتی، جہاں ہم لوگ اسکول کے لیے شاپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ نیو یونیفارمز وغیرہ، شوز اینڈ بہت سی ایسی ایکسیسریز ہوتی ہیں جو لینے والی ہوتی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں ان کی کبرڈس پہ بھی فل چیک رکھتی ہوں کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ میں ڈی کلٹر کرتی جاؤں، کیونکہ اس کے بعد سیزن چینج ہونا ہوتا ہے اور ڈیز شارٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور ہاؤس وائفس تو ویسے بھی 24 آورز اتنی بزی ہوتی ہیں کہ وارڈروبس کو ارینج کرنا بھی پراپرلی ٹائم مانگتا ہے۔ تو یہاں مہد کے یونیفارمز اور شرٹس وغیرہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو اس کو فٹڈ ہو گئی ہیں، جو کنڈیشن میں ٹھیک ہیں بٹ اسمال سائز ہو گیا ہے، تو میں ان کو سائٹ پہ کرتی جاؤں۔ یہ چیز آگے بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے میرے لیے، جب سیزن چینج ہوتا ہے اور باکسز میں ان انٹینشنلی بہت سارا ایسا سٹف ہم ڈال دیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میں اس فٹیگ سے بچ جاتی ہوں۔ اب یہاں ان کے وارڈروبز میں فارمل ویئر کے تو نہیں، کیجول ویئر کے بس کپڑے ہینگ رہتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں پہنتے ہیں بچے۔ تو اس طرح میں بہت ہی ریلیکس رہتی ہوں کہ میں نے اچھے سے ان کو نیٹ کر دیا ہے پہلے سے۔ اچھا، یہاں میں نے ہکس لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سب کے وارڈروبز میں، تاکہ اس میں بھی میں وہ چیزیں ہینگ کروں جو ضروری ہوتی ہیں۔ پہلے ہک میں تو میں نے تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور سیکنڈ میں ان کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اور تھرڈ میں ٹائی وغیرہ جو یونیفارم اور ایکسٹرا شرٹس پہ چلتی ہیں، تاکہ کوئی ٹینشن کریٹ نہ ہو، صبح مارننگ میں اٹھیں ہر چیز سامنے اویلیبل ہو۔ ایک بیگ میں نے ہمیشہ یہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا ہی کوئی پیارا سا بیگ ہے یہ، فلفی سا، بٹ اس کو میں ان کے ساکس وغیرہ کے لیے رکھتی ہوں۔ سب بچوں کی ساکس اسی میں ارینج کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو ایسا کرنے سے، ایسے آرگنائز رہنے سے نا، بچوں کی بھی تھوڑی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر چیز کہاں پڑی ہے، اور کچھ ٹینشن کریٹ نہیں ہوتی۔ اور جو اوپر پٹنگ ہے اس میں کپڑے ان کے نہیں رکھتی ہوں، اسکول سے ریلیٹڈ ہی سارا سٹف میرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو بکس کو میں نے تھوڑا ارینج کرنا تھا، اور مجھے ساتھ ساتھ مل گئی تھی ان کی بچپن کی آرٹ اینڈ کرافٹ کی بکس۔ ان بکس کو میں کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچوں کا آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام، ان کی پیاری پیاری ڈرائنگز، ان کی پینٹنگز، اور جو ڈفرینٹ کٹنگز وغیرہ کو لے کے یہ شیپس بناتے ہیں، بہت مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ نرسری اینڈ پریپ کی ہیں، مہد ایشال کی، بڑی بیٹیوں کی بھی میں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں۔ آئی تھنک میں ان کو کینوس پہ کچھ فریمز کی شیپ دے کے ان کے رومز میں ہی ہینگ کر لوں گی۔ تو یہ چیزیں اچھی، بس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ایک گولڈن میموری لگتی ہے مجھے۔ اوکے جی، اب جلدی سے بکس کو کرتے ہیں ارینج۔ ایک آرگنائزر ہے میرے پاس، فی الحال تو ایک ہی تھا، اور بکس کچھ اتنی زیادہ نہیں تھیں، کیونکہ جو لاسٹ کلاسز کی یا پریویس کلاسز کی جتنی بکس وغیرہ ہوتی ہیں میں وہ نیڈی پرسنس کو دے دیتی ہوں، میں جمع ہی نہیں رہنے دیتی گھر میں۔ تو یہ ان کے فائنل ٹرمز کے کچھ رجسٹرز اینڈ کاپیز تھیں، وہ آرام سے آ گئے تھے اس آرگنائزر میں، اینڈ بس اس آرگنائزر کو اوپر پٹنگ میں رکھ دوں گی۔ اچھا، ان کی جینز اور ٹائٹس اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے میں نے پلاسٹک ڈرارز رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں سب کچھ میں فولڈ کر کے رکھتی ہوں۔ اس وارڈروب میں اتنا ہی ان کا ہوتا ہے، تو یہاں اچھی خاصی اسپیس میرے پاس بچ گئی ہے۔ تو آگے بھی جو ان کا اسکول سے ریلیٹڈ آئٹمز ہوں گے وہ یہاں آتے جائیں گے۔ تو مہد کی تو کلوزٹ ہو گئی تھی ڈی کلٹر اینڈ نیٹ۔ اب دیکھتے ہیں ایشال کی۔ اچھا، ایشال کی موسٹلی کلین ہی رہتی ہے، کیونکہ لڑکی ہے، خود بھی ٹھیک کرتی رہتی ہے اور ڈیلی اکیڈمی جاتی ہے، تو میری نظر میں رہتے ہیں اس کے کپڑے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی نکلتے جاتے ہیں۔ تو یونیفارم بھی اس کے بالکل ٹھیک تھے سائز میں، اور شرٹس اینڈ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اچھا، اس کے اوپر جو پٹنگ ہے اس میں قرآن پاک رکھتی ہوں۔ مجھے اپنی مقدس کتاب کو احترام سے رکھنا بہت اچھا لگتا ہے، میں کبھی بھی ان کو الماری سے نکال کے باہر نہیں رکھتی۔
اور ان کا یہ جو کبڈ ہے یہ ایسے بنی ہوئی ہے کہ اوپر پٹنگ کے درمیان میں پارٹیشن نہیں ہے، پٹنگ درمیان سے اوپن ہے اور نیچے جو ہینگنگ ایریا ہے اس میں درمیان میں پارٹیشن ہے۔ اور اشال کے کچھ بیگز رہتے ہیں سائٹ پہ ہینگ۔ اب جو یونیفارم اور جو شرٹس میں نے ماہد کی نکالی تھیں ان کو بیٹھ کے میں طے کر لوں گی اور ایک طرف رکھ دوں گی، اور یونیفارم میں دے دوں گی اسکول میں ہی جو نیڈی ہیلپرز ہوتی ہیں، بہت خوشی سے بیچاری لے لیتی ہیں، تو میرا بھی بہت دل خوش ہوتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کر دی میں نے، کسی کے کام آ گئے ہم، کیونکہ بہت دعائیں دیتی ہیں، اور زندگی میں جہاں آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو آئی تھنک دعا بھی بہت ضروری ایلیمنٹ ہے۔ نیکیاں ہمیں بانٹنی چاہیے، پھیلانی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، اور یہ شرٹس میں رکھ دوں گی اپنی ہیلپر کے لیے، وہ بھی بہت خوشی خوشی لے کے جائے گی، کیونکہ میں وہ کپڑے نکالتی ہوں جو صرف سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، بہت گھسے پٹے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے یہ نیکیاں۔ میری وارڈروبز بھی نیٹ ہو گئیں اور نیڈی پرسنس کی ہیلپ بھی ہو گئی، الحمدللہ۔ اوکے جی، یہ کام تو ہو گیا تھا ڈن۔ اب باری تھی بیگز چیک کرنے کی، اور بیگز ماشاءاللہ کنڈیشن میں بالکل ٹھیک تھے، سمر ویکیشن سے پہلے ہی میں نے لیے تھے، اس لیے بیگز بھی مجھے پرچیز نہیں کرنے تھے، تو بس ان کو کلین کرنا تھا اچھی طرح۔ اور چوائسیز بچوں کی بہت ڈیفرنٹ ہیں، ایک بیٹی کو کلرفل چاہیے تو دوسری کو بالکل پلین وائٹ یا بلیک چاہیے۔ تو کلرفل تو ایزیلی واش ہو جائے گا، لیکن وائٹ پہ مجھے لگتا ہے بہت میرا ٹائم لگنا ہے، کیونکہ اس پہ تو بہت زیادہ سٹینز اینڈ میل دکھ رہا تھا، سو اس پہ اچھا خاصا مجھے ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا واش، کیونکہ پیراشوٹ سٹف ہے تو یہ کلین ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اشال اور مہد کا بیگ ان کو اسکول کی طرف سے ملتے ہیں، جس اسکول میں وہ پڑھتے ہیں وہی اسکول ان کو پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک جیسے بیگز رہتے ہیں میٹرک تک سب بچوں کے۔ تو مہد کا بیگ ذرا کلین کرنے والا تھا، کچھ پینٹنگز اس نے اوپر کی ہوئی تھیں اور صرف اس کا ہینڈل تھوڑا سا یہاں سے تھریڈ نکلا ہوا لگ رہا تھا، بٹ اٹس اوکے، تو انشاءاللہ یوز کر لے گا۔ بچوں کو ہیبٹ ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں پھر پیرنٹس کو تنگ کریں۔ اوکے جی، لیتے ہیں آپ سے اجازت، ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ولاگ کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔